بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے غزہ کے مظلوم مسلمان۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک دردمندانہ فریاد۔ غزہ اے خاک مقدس، تو آج بھی ہمارے زخموں کی گواہ ہے۔ تیری ہر گلی، ہر کوچہ، ہر مٹی کا ذریعہ انبیاء کی آہٹوں سے گونجتا ہے، اور آج انہی گلیوں میں معصوم بچوں کو لہو بہہ رہا ہے۔ یہ فلسطین کی سرزمین، تو وہ ہے جسے اللہ نے بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی، کہہ کر سرفراز کیا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 1۔ یہ مقدس آغوش ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پناہ لی، اور جہاں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شریف شروع ہوا۔ کیا آج اس بار برکت سرزمین پر ظلم و ستم کا بازار گرم دیکھ کر ہمارے دل نہیں پھٹتے؟ یہ امت مسلمہ، کیا تمہیں یاد نہیں کہ بیت المقدس اسلام کا قبلہ اول ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، 3 مساجد کی جانب سفر کیا جا سکتا ہے: مسجد حرام، میری یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسجد اقصی۔ بخاری۔ آج اس مسجد اقصی کی دہلیز پر خون کے دھبے گہرے ہو رہے ہیں، اور ہماری آنکھیں نم کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن کی پکار، کیا فلسطین کی عزت ہمیں جھنجھوڑتی نہیں؟ قرآن نے بار بار فلسطین کو مبارک سرزمین کہا ہے۔ 5 مقامات پر اس کی روحانی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 1، مسجد اقصی کے گرد برکات کا ذکر۔ سورہ اعراف 137، بنی اسرائیل کی وراثت کی زمین۔ سورہ انبیاء 71ویں آیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام و لوط علیہ السلام کی پناہ گاہ۔ سورہ انبیاء 81 آیت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی کی سرزمین۔ سورہ سبا 18ویں آیت، امن و سکون کی علامت۔ سورہ مائدہ کی آیت 21 میں اسے ارض المقدسہ، مقدس زمین کہا گیا ہے۔ یہ سرزمین جو انبیاء کا مسکن اور روحانی برکتوں کا سرچشمہ تھی، آج آہ و بکا اور سستی انسانیت کی آموزگاہ بن چکی ہے۔ کہ اس تقدس کی پامالی پر ہماری روحیں نہیں کانپ اٹھتی؟ احادیث کی صدا، بیت المقدس کی فضیلت اور ہماری غفلت۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس حشر و نشر کی سرزمین ہے۔ وہاں کی ایک نماز دوسری مساجد میں 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ ابن ماجہ۔ اور اگر کوئی وہاں یہ نہ جا سکے تو تیل کا چراغ ہی ہدیہ کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کے بعد دعا کی تھی، اے اللہ، جو کوئی صرف نماز کی نیت سے یہاں آئے، اس کے تمام گناہ معاف کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے 2 دعائیں قبول ہوں گی، کسی کے بارے میں امید کی کہ وہ بھی قبول ہے۔ ابن ماجہ۔ آج اس مبارک سرزمین میں ان کی ندیاں بہہ رہی ہیں، اور ہم سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہمارے دلوں میں وہ 1000 نمازوں کا اجر پانے کی تڑپ بھی باقی نہیں رہی؟ موجودہ بحران انسانیت کا ماتم اور ہماری بے-حسی۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ میں جو قیامت برپا ہے، وہ کسی بھی صاحب دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ 53,000 سے زائد فلسطین شہید، جن میں 70% سے زائد خواتین اور بچے ہیں۔ 90% آبادی بے گھر ہو چکی ہے، اور عالمی ادارے اسے نسل کشی قرار دے رہے ہیں۔ اقوام عالم کی چیخیں ہمارے ضمیر کو نہیں جگاتی۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب قرآن پکار کر کہتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے جو فریاد کر رہے ہیں؟ سورہ نساء آیت 85، آیت 75۔ کہ امت واحدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1۔ اور جو شخص صلح کرے اور مسلمانوں کے امور کی فکر نہ کرے، وہ مسلمان نہیں۔ یا غزہ کے جلتے ہوئے گھر، بھوک سے بلکتے ہوئے بچے اور شہید ہوتی مائیں ہماری فکروں کا حصہ نہیں؟ کیا ہم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے؟ حکمرانوں کی خاموشی اور عالمی برادری کا دوغلاپن ایک شرمناک حقیقت۔ آیت اللہ خامنائی نے، جو ایران کی سپریم لیڈر ہے، سچ کہا ہے، اگر ہم میانمار، غزہ، انڈیا کے مسلمانوں کے مصائب سے غافل ہیں تو ہم مسلمان نہیں۔ مگر افسوس، ہمارے حکمرانوں کی اکثریت خاموش ہے، ان کے لب سلے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کی 153 ممالک کی حمایت سے جنگ بندی کی قرارداد دسمبر 2023 کو امریکہ اور اسرائیل نے مسترد کر دیا۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ کیا دنیا کا ضمیر مر چکا ہے؟ یہ دوغلاپن، یہ بے حسی ہماری روحوں کو کیوں نہیں دکھاتی؟
حل کا قرآنی فارمولہ، صبر، اتحاد اور عمل، ایک آخری امید۔ یہ غزہ کی مضموعت میں دیکھ کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے۔ تمہارا صبر اور ثابت قدمی بے مثال ہے۔ قرآن میں بنی اسرائیل کو مخاطب کرتا ہے، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 21۔ اے میری امت، کیا ہم اس آزمائش میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں؟ یہ وقت باتوں کا نہیں، عمل کا ہے۔ اقدام، مالی امداد، تیل کا چراغ ہدیہ کرو۔ ابن ماجہ۔ غزہ کے لیے امدادی کا کیمپوں میں دل کھول کر عطیات ہیں۔ سیاسی حمایت، مظلوموں کی مدد کرو۔ مسلم شریف۔ BDS تحریک اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ عسکری دفاع، ظالم کے خلاف لڑو۔ بخاری شریف۔ مزاحمتی گروپوں کا حق دفاع تسلیم کریں اور ان کی پشپنائی کریں۔ اور سب سے اہم، اتحاد۔ سورہ انفال کی آیت 45 میں مسلمانوں کو متحد رہنے کا حکم دیتی ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ آج غزہ کی جنگ پوری امت کے اتحاد پر تقاضا کرتی ہے۔ ہماری بکھری ہوئی طاقت، ہمارا اختلاف ہی ظالموں کو مزید حوصلہ دیتا ہے۔ امید کی کرن اور ایک درمندانہ دعا۔ غزہ کی یہ تباہی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد دلاتی ہے۔ ربنا، ہمیں اس شہر مکہ سے نکال دیا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم 28۔ جس طرح فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبوں میں بتوں کو صاف کیا، اسی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ مسجد اقصی بھی آزاد ہوگی۔ ہمیں خوف ہے کہ روز قیامت اہل غزہ کے ہاتھ ہمارے گریبانوں پر ہوں گے۔ یہ برما کے روہنگے، کشمیر کے لاچار اور غزہ کے بے بس مسلمان جو ہم سے مایوس ہو چکے ہیں، یہ ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ ڈاکٹر محمد العمودی نے کا قول یاد رکھیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کئی قوانین ہیں، جن میں سے ایک ہے آزمائش کا قانون، جو طاقت دینے اور ظالم کو جنم ختم کرنے سے پہلے منظر عام پر آتا ہے۔ قرآن پکارتا ہے، ترجمہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں، خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی خاص مددگار پیدا کر دے۔ سورہ نساء آیت 75۔ اور اللہ فرماتا ہے، ترجمہ، جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کہ یہ وہ مظلوم ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 39۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے ظلم نہیں کرتا، نہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، اس دعا کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ بخاری شریف۔ کیا ہم دنیا کے وقتی آسائشوں میں ڈوب کر آخرت کا سوال بھول گئے؟ اللہ تعالیٰ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو صبر و جمیل عطا فرمائے، ان کے لیے بصیرت کا راستہ، ان کے لیے نصرت کا راستہ کھولے، اور پوری امت مسلمہ کو اپنے فرض کی ادائیگی کی توفیق دے۔ آمین۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 81۔